اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہیں سب سے بڑا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے خط اور خفیہ منصوبے کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ اس کی تفصیلات بتائیں گے، اور ایک جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیا یحییٰ فریدی پیدا ہوا ہے وہ کون ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ایک اپنا کہ عمران نے سب کو خان نے ننگا کر دیا وہ تفصیلات بتائیں گے آپ کو۔ یہ بھی لوگ ضرور سننا، اس میں بہت سی اہم میں آپ کو باتیں کروں گا جو میں یہاں نہیں بول رہا، تاکہ آپ وہ سنیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھا تھا یا 7 ججوں نے خط لکھا تھا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ ہمارے کام میں ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں، وہ دور تھا قاضی فیض عیسیٰ کا، کیونکہ یہ کام بہت ہیڈ لائٹ ہو گیا، جس میں پاکستان کی سب باروں اور دیگر شامل ہوگی، جس پر قاضی صاحب کو یہ کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد قاضی صاحب خود بیٹھ گئے اور خود کہا کہ یہ تو ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، دین ہوتا ہے۔ اس کے بعد پاؤ مٹی یہ کم گیا۔ اس کے بعد اب ججوں نے یہ خبریں گردش کرنے لگی ہیں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کر جانا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں لے کر جانا ہے، تو پیچھے جج بچیں گے، جس میں جسٹس جنگیر، جسٹس عامر کیانی اور جسٹس میاں گل اورنگزیب عرف یحییٰ افریدی۔ میں پہلے بھی آپ کو اس ویلاگ میں بتایا تھا کہ یحییٰ افریدی کیونکہ اس شخص نے ایک کیس سے میں اس نے پکڑا ہے، اس نے نواز شریف کے کیس میں ریلیف دیا تھا، یہ جج بیٹھا، اور دوسرا جو جسٹس بابر فروخ ستار نے دیا تھا، اس فیصلے کو معطل بھی اس شخص نے کیا تھا۔ اب عمران خان کی القاعدہ ٹرسٹ کیس کا تھا، تو اس نے عامر فاروق کے ساتھ مل کر فیصلہ دیا تھا، لیکن پاکستان کے جو صدیقوں ہیں انہیں علم نہیں ہوا، اور ثاقب بشیر کو اور دیگر صحافیوں کو علم شلم نہیں ہوا، کیونکہ میں تو ہر چیز پر نظر رکھتا ہوں، تھوڑی سی باریک آپ لوگوں کو آگاہ کرتا ہوں۔ دیکھیے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ عمران خان کی درخواست اعتراض لگانے کے لیے پھر اگر وہ اعتراض دور کر کے کل سماعت کے لیے رکھ لیتے تو اس کی توشہ خانہ 2 کیس میں تو نئے جج نہ سنتے، لیکن اس نے جان بوجھ کر اور یہ سسٹم کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور میری بات یاد رکھنا، جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب کو چیف جسٹس اسلام آباد کورٹ عرف یحییٰ افریدی کو لگائیں گے۔ آپ میری بات میں پہلے دن سے بھی یہی کہہ رہا تھا، آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ جو آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا۔ دیکھیے، ہم تو آپ لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو تفصیلات بتا سکتے ہیں۔ آخر ان ججوں نے خط لکھا ہے کہ آئین کی جو شق ہے اس کے تحت دوسری عدالتوں سے، لاہور ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے، پشاور ہائی کورٹ سے، بلوچستان ہائی کورٹ سے لا کر نہیں چیف جسٹس سے لگایا جا سکتا، وہ وہاں سے اٹھے گا۔ لیکن پاکستان میں آئین قانون تو ہے نہیں، یہاں عدالتی نظام نون لیگ کی غلام بنی ہوئی۔ یحییٰ افریدی صاحب تو نون لیگ کے ورکر ہیں، نواز شریف کے کارکن ثابت ہوئے، نہ اس نے کوئی آج تک کوئی بڑا فیصلہ دے جس میں سپریم کورٹ میں تاریخی ہو۔ یہ جب بھی کوئی آتا ہے اس فیصلے میں اٹھ کھڑا ہوتا اور نہ کوئی فیصلہ سناتا، نہ کچھ کرتا۔ جب ملٹری ٹرائل کا چل رہا تو اس شخص نے فیصلہ ایسا دیا جو پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستان ایک مذاق سمجھے جاتے ہیں۔ دیکھیے، میں تو ہر کیس پر، ہر ہونے پر آپ لوگوں کو سمجھا رہا تھا۔ دیکھیے، جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب پر میں اعتراض نہیں اٹھا، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا، اپنی رائے ظاہر کر دی۔ آپ کس میں کہہ کہ یہ میاں گل اورنگزیب عرف یحییٰ افریدی، اور یحییٰ افریدی نون لیگ کے ورکر ہیں۔ میں نے پہلے دن سے کہہ رہا تھا، یحییٰ افریدی کھول کر نون لیگ کی سپورٹ کریں، نون لیگ کی حمایت کریں، نہ اس نے کوئی پاکستان کے عدالتی میں اور پاکستان کا عدالتی نظام مزید تباہ و برباد ہوگا۔ اور اس کے بعد، کیونکہ جو چیز ایک دفعہ تباہ ہوتی ہے اس کے بعد سرے سے جڑتی ہے، وہ پھر جڑ کے جاتی ہے، تو پھر اس کے اثرات رہتے ہیں۔ دیکھیے، جیسے ایک سلطنت کا وجود ختم ہوتا ہے تو دوسری جب نئی سلطنت بنتی ہے تو اس کے لیے نئے قانون لاگو ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر بگڑتی ہے۔ اگر بگڑی چیز کو جوڑنا وہیں سے شروع کر تو نہیں، جب تک عدلیہ نظام پوری طرف تباہ و برباد نہیں ہوگا، اس کے بعد پاکستانی قوم خود ایک ایسا عدالتی نظام لائے گی جو پاکستان کی تاریخ میں رہے گا اور دنیا مثالیں دے گی۔ ان ججوں کا خط لکھنے کا یہی مقصد ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے جج لایا جائے گا، جس سے عالیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس عامر فاروق اور
یاج آفریدی نے سائن کر دیا، صدر کی عمر سے چیف جسٹس سے نہیں لگا۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کب تک چلتا ہے۔ اور دوسرا کہ آپ جانتے ہیں جیسے بابر فروخ ستار کے آزاد فیصلے، میاں گل اعظم اپنا عامر کیانی کے آزاد فیصلے، اور جیسے اسحاق خان کے فیصلے، اور میاں گل اعظم صاحب نے، اور جیسے طاہر رفعت نے کوئی دستخط نہیں کی، ان جو ججوں نے خط نہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جج لا کے آئینی بینچ بنا جائے گا جس میں سربراہ چیف جسٹس ہوں گے، اور جو ڈوگورکوس کے جو 2 نئے جج لائیں گے 3 وہ ہوں گے، اور پاکستان کی تاریخ کا عدالتی نظام مذاق ہو جائے گا۔ بننا تو عامر کیانی کو تھا۔ دیکھیے ہم نے پہلے کہا تھا کہ رجیم چینج کے وقت جب عدالتیں مینیجنگ کرنا تھا تو سب سے پہلے جسٹس اطہر من اللہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھا کر سپریم کورٹ لے گئے۔ اب ان کے پاس ایک ہی حل ہے، وہ ہے کہ 5 کے 6 ججوں کو جو سینئر ترین جج سب ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے جائیں، سپریم کورٹ میں لے جائیں، اور وہیں سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، ان کا تمام حل ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سپریم کورٹ میں تمام ججوں کو لے جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے دوسرا ہم نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی تمام عدلیہ کو ننگا کر دیا، جو باریں کہتی تھے آزادی آزادی عدلیہ آزادی، ان سب کو ننگا کر دیا گیا۔ عاصمہ جہانگیری گروپ جو پوری طرح ننگا ہو چکا ہے اور بے نقاب ہو چکا ہے۔ عاصمہ جہانگیری کا گروپ صرف نون لیگ کے مفاد اور پالتو تھے، ان کا کوئی پاکستانی قوم کے ساتھ مفاد نہ تھا۔ یہ گروپ بنا کر تمام ان کے گروپ کے جج لگائے جا رہے ہیں، اور یہی جس میں احسن بھونو، اعظم نذیر تارڑ اور دیگر لوگ شامل ہیں جو اس وقت ہیں، یہی نون لیگ کے ورکر ہیں، پیپل پارٹی کے ورکر ہیں۔ اور دوسری جو خفیہ ملاقات ہوئی تھی اٹارنی جنرل کی اعظم نذیر تارڑ کی اور فاروق ایچ نیک کی، جو عدالتوں میں میجج کرتی ہیں۔ دیکھیے اب پاکستان کے عدالتی نظام کھول کر صاحب ادارے ننگے ہو چکے ہیں۔ اب پاکستانی قوم کے سامنے یہ جو بھی کریں، لیکن پاکستان قوم کا بچہ جانتا ہے یہ نون لیگ کے مفاد کے لیے اور پیپل پارٹی کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کا مفاد ہی بہتر ہے۔ اور اس کے بعد ہم آپ لوگوں کو تفصیلات سے بتاتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لیکن تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو ملتے ہیں۔ شکریہ۔